رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 5واں پارہ پڑھا ہے، تو میں نے کہا میں قرآن سامنے رکھ لوں کو، ورنہ پھر وہ میرا بیان زیادہ ہوتا ہے، قرآن میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو میں سامنے رکھ لیتا ہوں نا، تاکہ وہ آیتیں میرے سامنے رہیں جو آج ہم نے کیا میں نے پڑھی ہیں ٹھیک۔ یہ جو 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کا تذکرہ کیا، جن سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ کیا۔ وہ تو میں نہیں کرتا، وہ سب کو معلوم ہے، وہ مسائل ہیں۔ ایک اہم جو پوائنٹ کی بات اس میں بتائی گئی ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس شخص میں ایک آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو ایکسیپٹ کر لے، تو پھر جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے۔ باندی کیا ہوتی تھی اس زمانے میں؟ جب جنگوں میں جو عورتیں قید ہوتی تھیں غیر مسلموں کی یا دشمنوں کی، اس زمانے میں یہ دستور تھا، یہ پوری دنیا میں دستور تھا کہ ایک دوسرے کے مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے، غلام بنا لیا کرتے تھے۔ تو مرد کو غلام کہتے ہیں اردو میں، اور عورت کو لونڈی یا باندی، اور عربی میں امہ، اور مرد کو عربی میں عبد، کسی کا غلام۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے اس نظام کو باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ اس لیے کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوئے، آپ کے پاس 3 ہی آپشن تھے۔ ظاہر ہے وہ خود سے آپ کے پاس نہیں آئے، آپ نے ان سے لڑائی کی ہے، ان کا بس چلتا تو وہ آپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیتے۔ یہ بڑی شدید لڑائی ہو رہی ہے نا، اور میدان جنگ میں جو ہتھے چڑھ جائے، پوری دنیا کا اصول ہے کہ اس کا قتل جائز ہے، کیونکہ لڑنے کے لیے تو آئے ہیں نا، وہاں کوئی لڈو کھیلنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ اسلام نے اس آپشن کو اس لیے برقرار رکھا کہ اگر اسلام غلام اور باندی کے سسٹم کو ختم کر دیتا تو مجاہدین کے پاس 2 آپشن رہ جاتے، یا تو ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ دشمن قوم جس سے آپ میدان جنگ میں لڑ کر آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہے، اسے رہا کرنا یہ دوبارہ اپنے لیے آفت کھڑی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ سے پھر جا کے لڑو ہم سے۔ بھئی کیوں رہا کریں ان کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیں، یہ آپ کا ایک مشورہ ہے، بہت سے لوگوں کو پیسے لے کے چھوڑا بھی گیا، فدیہ لے کے ان کو رہا کیا گیا، لیکن اسلام نے یہ آپشن دیا، کیونکہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے تو مضبوط ہو جائیں گے، لیکن ایک بندہ دوبارہ میدان جنگ میں آئے گا لڑنے کے لیے، وہ پھر انسانی جانوں سے کھیلے گا۔ تو اسلام نے یہ آپشن دیا کہ آپ چاہو تو ان کو قتل کر دو، چاہو تو ان کو غلام بنا دو اپنی خدمت کے لیے، ساری زندگی یہ آپ کی خدمت کریں گے، اور ان کو حقوق یہ ملیں گے کہ آپ کے ذمے ان کا سارا خرچہ پانی ہے پوری زندگی کا، ان کا کھلانا پلانا کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے۔ یہ ایک بہترین آپشن تھا، اس سے انسانی جانیں ہلاکتوں سے بھی بچ گئیں، اور آپ ان کو اپنے جیسے حقوق نہیں دے سکتے کیونکہ وہ دشمن قوم گرفتار ہوئی ہے۔ تو یہ بہترین حل تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب دشمن قوم کو آپ پکڑیں گے تو آپ ان کے قتل میں دلچسپی نہیں لیں گے، اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے غلام بن کے میری زندگی، میرے گھر میں خادم مل گیا، مجھے کیا مل گیا؟ ایک زندگی بھر کے لیے خدمت گزار،
اب یہ ساری زندگی میری خدمت کرے گا تو میں اس میں دلچسپی لوں گا کہ میں اس کو قتل نہ کروں. تو اس زمانے میں غیر مسلموں کے لیے یہ فائدے والا حکم تھا, یہ نقصان والا حکم نہیں تھا. اور اسلام غلبے میں بھی تھا, اسلام طاقتور تھا, پھیلتا چلا جا رہا تھا. تو اس میں ان کو ایک سہولت دی گئی ہے. اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ وہ بھی جب باندی بنیں گی تو اگر ان کو رہا کیا جاتا یا تو معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ان کو, تو دشمن قوم جس پہ آپ نے قبضہ کر کے اس کو گرفتار کیا ہے, ان عورتوں کو بیوی کا مقام دینا آسان نہیں ہے. بیوی آپ کے پیرالل ہوتی ہے, آپ کے جوڑ کی ہوتی ہے, عزت دار ہوتی ہے. تو اسلام اگر یہ کہتا کہ ان کو آپ بیوی بنا لو تو لوگ اس کے لیے آمادہ بولو نہیں ہوتے, وہ نہیں کرتے شادی. اور شادی گن پوائنٹ پہ ہوتی نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہو, آج کل ہو رہی ہے, ابا کروا رہے ہوتے ہیں آج کل. تو اسلام نے یہ کہا کہ ان کو تمہاری مرضی ہے, چاہو تو بیوی بنا لو, بیوی نہیں بنانا چاہتے تو ہم تمہیں یہ آپشن دیتے ہیں, ان کو اپنی باندی بنا لو تم. اور باندی جب آپ کے پاس رہے گی تو وہ پبلک پراپرٹی نہیں بنے گی کہ اس کو بازار میں آپ چھوڑ دو. جس کی باندی ہے صرف وہ اسے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت ایک پبلک پراپرٹی بن جائے اور وہ 10 لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرنا شروع کر دے, کیونکہ ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ تمہارا جو مولا ہے, تمہارا جو مالک ہے, تم صرف تمہارے پاس آ سکتا ہے. اور اس سے اگر تمہاری اولاد ہوئی تو وہ بھی حلال ہوگی, یہ اس اولاد کا باپ ہوگا, اس کو تمام کے تمام بیٹوں والے حقوق ملیں گے. فرق صرف اتنا ہے بیوی میں اور باندی میں کہ بیوی کا درجہ زیادہ ہے, باندی کا درجہ کم ہے. باندی خدمت کے لیے آئی ہے, بیوی خدمت کے لیے بولو نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر اسلام نے بہت بڑا احسان یہ کیا کہ جو غلام اور باندیوں کا جو سسٹم غیر مسلموں میں تھا اس کو ختم کیا اسلام نے, بلکہ غلاموں کو حقوق دیے, کیونکہ اب یہ تم ان کے مالک ہو, تو ان کو حقوق دیے کہ تم نے ان کے خوراک کا, لباس کا, پوشاک کا خیال رکھنا ہے, اور ان کی نسبت تمہاری طرف ہوگی, فلاں کا غلام, فلاں کا عبد. تو ان کے پڑھے لکھے ہونے سے عزت کس کی ہوگی؟ تمہاری. اور باندی کا بھی حکم دیا کہ یہ باندی تمہاری ہے, تم اس سے اپنی ریلیشن قائم کر سکتے ہو. اولاد ہوئی تو یہ اولاد کس کی کہلائے گی؟ یہ تمہاری اولاد کہلائے گی. اس اولاد کو وراثت تم سے ملے گی, جو باپ کو بیٹے سے وراثت, بیٹے کو باپ سے پورے حقوق دے دیے اس کو. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہاری اس سے اولاد ہو گئی تو یہ ام ولد بن جائے گی, اور پھر تمہارے مرنے کے بعد یہ دوبارہ غلام بولو نہیں بنے گی. اس کو یہ سہولت دی اسلام نے کہ اس سے اولاد ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ کیا بنے گی, یہ اب ہمیشہ کے لیے غلام نہیں رہے گی, بلکہ یہ تمہارے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اسلام نے غلام اور باندی کو یہ حقوق دیے, اور ایسے شاندار حقوق دیے کہ جو انگریز ہیں نا گورے, انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں یورپ میں رائج رہا ہے, وہ تصور نہیں ہے. اور اسلام میں غلام اور باندیوں میں اتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے محدثین غلام تھے. صحیح بخاری کے ایک بہت بڑے محدث ہیں, راوی ہیں, حضرت نافع, اکثر عبداللہ بن عمر سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. یہ آذربائیجان میں گرفتار ہوئے تھے اور عبداللہ بن عمر کے غلام بنے تھے. عبداللہ بن عمر نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آج بڑے بڑے علماء کے یہ مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت سارے محدثین غلام تھے, اس لیے کہ جب مجھے پتا ہے کہ میرا غلام پڑھا لکھا ہوگا, میرا غلام ادب تمیز والا ہوگا, تو عزت کس کی ہوگی؟ میری. تو انسان کو نا اپنی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے, گورنمنٹ کی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا. غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, ہر چیز ریاست کے کھاتے میں ڈال دی ہے, حتیٰ کہ ابا اماں کو پالنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. یورپ میں کیا ہو رہا ہے, اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, تو آپ کے والدین کو کون پالتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا, کون پال رہا ہے؟ ریاست پال رہی ہے. انسانوں کا آپس میں ریلیشن کیا کر دیا؟ ختم. اب یہی غلام آج کل جنگوں میں قیدی بنتے ہیں اور ریاست ان پہ خرچ کرتی ہے.
اور جو چھپ چھپا کے قیدیوں پہ جیلوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے آتا بھی نہیں. اسلام نے جیلوں میں قیدیوں کے سسٹم کو ختم کیا. بھئی قیدی کیوں بنا رہے ہو, یہ جس کا ہے اس کو پکڑا دو, تقسیم کر دو اس کو. تو پہلا احسان اسلام نے یہ کیا, اس سے قتل سے بچے وہ, اور باندیاں زنا سے بچ گئیں. اگر یہ بات لوگوں کو, آج لوگ اسلام کے غلام اور باندیوں کے نظام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یقین نہ آئے نا آپ کو اسلام کے اچھے اسلام کے نظام میں جو حسن ہے. آپ رشیا کی حالت جا کے دیکھو, جب افغانیوں نے رشیا کو مار مار کے بھرکس نکالا ہے نا, ان کا رشیا کو شکست ہوئی ہے, ان کے جوان قتل ہو گئے تھے, عورتوں نے زنا کو اپنا پیشہ بنایا ہے. بہت تیزی سے انہوں نے دنیا میں زنا پھیلایا. یہاں پاکستان میں بھی ہم یاد, ہم چھوٹے بچے تھے, لوگ بتاتے تھے کہ رشین عورتیں ادھر پاکستانیوں کے پاس آتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں اور زنا کرتی ہیں ان سے, ان کے خرچے پہ شاپنگ کرتی ہیں, کیونکہ مرد اتنی کثرت سے قتل ہو گئے تھے کہ ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور رشیا میں خود اتنی سخت باقی نہیں بچی تھی کہ اپنی عوام کو فری میں اتنے الاؤنس دینا شروع کر دے وہ. لیکن صحابہ کے دور میں اتنی غربت کے باوجود بھی ایسا بولو نہیں ہوا. لاکھوں ہزاروں عورتیں جنگ میں گرفتار ہوئی ہیں, مگر معاشرے میں زنا نہیں پھیلا, اور نہ وہ عورتیں اپنی معاشی کفالت کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبوری. ان جنگی قیدی عورتوں کو مجاہدین کے حوالے کیا گیا, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ, ٹھیک ہے تم اس سے ریلیشن قائم کر سکتے ہو, لیکن اس کی اولاد تمہاری ہوگی, اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے, اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وراثت بھی ملے گی تمہاری. تو اب اسلام تو دین فطرت ہے نا, نہ تو وہ ایسے حقوق دے سکتا تھا جیسے آپ اپنی عورتوں کو حقوق دیتے ہو, ایسا یہ نیچر کے خلاف ہو جاتا, یہ نیچر کے خلاف, یہ ذہنی طور پر انسان اس کو قبول نہیں کرتا. اور نہ اسلام نے یہ کہا کہ ان سے تم ان کے قریب ہی نہیں جا سکتے, اس لیے کہ عملاً یہ ممکن نہیں تھا. وہ پھر زنا, ان کی بھی تو ڈیزائرز ہیں نا, زنا پھیلتا معاشرے میں. تو یہ حقوق انسان اسلام نے دی. اور بڑا خاندانی کام اسلام نے یہ کیا کہ یہ حکم دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کر دی, حتیٰ کہ کچھ سزائیں ایسی ہیں جن میں حکم دیا کہ تمہیں بطور سزا کے غلام آزاد کرنا پڑے گا. قسم کھا کے اگر آپ توڑ دیں تو سزا کیا ہے؟ غلام آزاد. اب کتنے لوگ قسمیں کھا کے توڑ دیتے ہیں, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد. کسی کا قتل ہو گیا ناحق, غلطی سے, جان کر نہیں, کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد. زہار ہو گیا, زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دی ایک خاص طریقے سے, تو کفارہ کیا ہے؟ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. تو ایسے جگہ جگہ نا بہت ساری سزاؤں میں کیا کر دیا؟ غلام آزاد. اور قانون بنا دیا کہ جو غلام ایک دفعہ آزاد ہو گیا اب وہ دوبارہ کبھی بھی غلام بولو نہیں بن سکتا. دھڑا دھڑ غلام آزاد ہوئے ہیں, دھڑا. اور آزاد کرنا اتنا آسان بنا دیا کہ بیوی کو نکاح سے نکالنے کے لیے 3 لفظ چاہیے, 3 دفعہ طلاق. لیکن اور اس میں بھی شرطیں لگائی ہیں کہ یوں دو یوں نہ دو. لیکن غلام کو آزاد کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا تو آزاد ہے, غلطی سے کہا, بھولے سے کہا, غصے میں کہا, محبت سے کہا, بس ایک دفعہ یہ لفظ زبان سے نکلا, غلام آپ کی ملکیت سے ہمیشہ کے لیے ختم. اور ترغیب بہت دی, اتنی ترغیب دی کہ سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے, اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام نام ہے انسان کو غلامی کی توق سے آزاد کرنا, اسلام اس کا نام ہے. یعنی اللہ جیسے آتا ہے نا صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان, تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ غلام کو آزاد کرنا ہی اسلام ہے. اسلام پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو یہی اسلام ہے, فک رقبہ, غلاموں کو غلامی کی توق سے آزاد کرو. تو صحابہ نے جنگوں میں قیدی تو بنائے لیکن بڑھ چڑھ کے ان کو کیا کیا؟ آزاد. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پہلے تو یہ خطرہ تھا, غلام بنانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اگر ان کو غلام نہ بنایا جاتا تو یہ دوبارہ لڑتے. اب یہ کیا بات ہے, پہلے غلام بنایا جا رہا ہے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ آزاد کرو. ترغیب دی جا رہی ہے کیا کرو؟ آزاد. تو یہ تو پھر لڑیں گے, نہ 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 نہ, پھر بہت مشکل ہے. کیونکہ جب انسان پر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا, جب وہ جنگی قیدی یہ کہے گا کہ میں ساری زندگی کے لیے اس کا غلام بن گیا تھا اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اپنی غلامی کی توق سے نکالا ہے, تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ آپ سے جنگ کے لیے
آمادہ ہو. اور دوسرا وہ اسلام کو اتنے قریب سے دیکھ چکا ہوگا آپ کے گھر میں, کیونکہ غلام تو گھروں میں آیا جایا کرتے تھے, اتنا قریب سے دیکھ چکا ہوگا کہ اب اس کے دل میں اسلام کی دشمنی کم ہو چکی ہوگی. عورت نے بھی دیکھ لیا, مرد نے بھی دیکھ لیا. تو اس زمانے میں اس سے بہتر پیکج جنگی قیدیوں کے لیے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. دوسری قوموں میں غلام بنانے کا تو تصور تھا, وہ حقوق نہیں تھے جو اسلام نے غلاموں کو دیے تھے, اور آزادی کا بھی کچھ مطلب نہیں تھا, نہ کوئی ترغیب تھی. تو یہ اسلام نے دیے احکام. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی بات پہ نا, وہ اطاعت نہیں کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود جتنی تجھے اس غلام پہ طاقت ہے نا, اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تم اس کی غلطی پر اس کو مار رہے ہو, تو یہ سوچو کہ اللہ تمہاری غلطی پر اس سے بھی زیادہ تم پہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ نبی نے کس کے حقوق سکھائے؟ غلام کے. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا جب نبی ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ, اس کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. بہت آزاد ہوئے, بات بات پہ کیا ہوتے تھے؟ آزاد. آپ نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو اس بات کا خطرہ تھا تمہیں جہنم کی آگ چھوتی. یہ چیزیں آپ کو غیر مسلموں میں نہیں ملیں گی. ان کے پاس پھر باتیں ہیں اسلام پر اعتراض. جو ایتھیسٹ ہے نا, وہ بھی اسلام کے غلام اور باندیوں کے نظام پہ صبح و شام پھینکتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں اسلام نے یہ کیا, اسلام نے باندی بنائی, امریکہ نے آ کے غلامی کے نظام کو ختم کیا. وہ کہتے ہیں آج امریکہ نے ختم, یونائٹڈ نیشن نے ختم کیا ہے صدیوں کے بعد, اسلام نے تو ختم نہیں کیا تھا. او بھائی, آپ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ اب تک جیلوں میں سلوک ہو رہا ہے نا, ذرا ان کے حالات کو جا کے دیکھو تو آپ کو اسلام کا حسن نظر آئے گا. لیکن اس زمانے میں غلام اور باندی بنانا جائز بولو نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام نے یہ آپشن دیا تھا کہ بنا سکتے ہو. فقہا نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ اس صورت میں جائز ہے جب دنیا میں اس کا رواج بھی ہو. اگر رواج نہیں ہے یا آپس میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے, تو پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی سب پر لازم ہے, کیونکہ یہ واجب حکم نہیں ہے, یہ جائز حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب پوری دنیا نے, ملکوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے. تو سب کا, جتنے بھی معتبر علماء ہیں, سب کا یہ فتویٰ ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی بولو ضروری. ہاں, اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہے ہیں. باندی اور غلام نہیں بنتے, لیکن وہ جنگی, آپ کو ایک ابھی نندن نظر آ رہے ہیں نا کہ چائے پلا کے عزت سے رخصت کر دیا, لیکن دنیا میں بھائی سارے ابھی نندن جیسے خوش قسمت نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگی قیدیوں کے ساتھ یورپ میں سلوک ہوتا رہا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, ایسا بھیانک بدتر, بہت سی میڈیسن ان پہ قیدیوں پہ تجربہ کر کے بنائی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو بھینٹ چڑھایا ہے, اس کے ٹیکے لگا لگا کے چیک کیا اس پر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, ایسا سلوک ہوا ہے. تو یہ, ہاں اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو کسی کی باندی سے نکاح کر لو. باندی کو یہ بھی اجازت تھی کہ آپ کی باندی ہے, آپ کے لیے اس سے ریلیشن جائز ہے, لیکن آپ اس باندی کا کسی سے نکاح کرا دیں, یہ شرعاً آپ کے لیے کیا تھا؟ جائز. جب وہ کسی کی بیوی بن جائے گی تو باندی تو آپ کی ہوگی, لیکن آپ کے لیے پھر اس کے قریب آنا جائز بولو نہیں ہوگا. اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے شوہر کا ہوگا, وہ آپ کا بچہ نہیں ہوگا. یہ صحابہ بہت کیا کرتے تھے. اچھا, صحابہ نے ایسا بھی بہت کیا ہے کہ باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا, بیوی بنا لیا, کیونکہ جب باندی قبضے میں آ گئی نا, وہ دیکھتے تھے کہ یہ خاندانی عورت ہے. بہت سی خاندانی عورتیں دشمن کی تھیں لیکن بڑے اونچے خاندانوں کی تھیں, وہ باندی بنی, تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ ہمارے جوڑ کی ہیں, یہ بڑی خاندانی ہے, تو ان کو باندی نہیں بنائیں گے, ہم کیا کریں گے, آزاد. باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس کو آزاد کر کے ہم اس کی مرضی سے اس سے نکاح کریں گے, تو یہ اور زیادہ عزت دے دی. ایسا بہت ہوا ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ صلی اللہ, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھی نا حضرت صفیہ, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پیغمبر کی اولاد میں ہیں اور سردار کی بیٹی ہیں, یہ باندی بن گئی ہیں, تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے. یہودی جب قتل ہوئے تھے جنگ میں تو یہ قید ہو کے آئی تھیں, تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو جن صحابی نے ان کو باندی بنایا تھا انہوں نے ان کو آزاد کیا, عزت دی ان کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تو ایسا بہت ہوا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کی شہزادیاں باندی بن کے آئیں. وہ بڑی خوبصورت اور بڑی شہزادیاں اور بڑا ان کا ایک ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت عمر نے حکم دیا, وہ رو رہی تھیں, پتہ چلا جی وہ اسی پہ رو رہی ہیں کہ ہماری عزت ساری خاک میں مل گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروایا اور ان کا نکاح سرداروں سے کیا, حضرت حسن اور حضرت حسین سے, کیونکہ یہ بڑے جوان تھے اور عزت دار اور خوبصورت تھے. وہ بڑی خوش ہوئی اس نکاح پہ اور ان سے پھر آگے اولاد بھی ہوئی. تو یہ پروٹوکول آپ کو باندیوں کے ساتھ, دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ اسلام میں ملے گا. غیر مسلموں میں یہ پروٹوکول آج بھی بولو نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ آزاد عورت کے نخرے بہت ہوتے ہیں نا, آج تو سب عورتیں آزاد ہی ہیں نا, ان کے بڑے نخرے ہیں, آپ کو فرنیچر بھی لینا ہے, آپ کو مہر بھی دینا ہے, اور پھر آپ کی سیلری کتنی ہے, کرتے کیا ہو, پھر اس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہیں. بیٹا تمہارا جتنا, تمہارے جو جتنی دکان ہے نا, اس سے بڑا تو ہمارا واش روم ہے, صحیح ہے نا, جتنے بڑے تمہارے بنگلے ہیں اس سے بڑے تو ہمارے واش روم. لوگ مجھے بتاتے ہیں نا, ہم رشتہ لینے گئے تو سسر نے یہ کہہ کے بھگا دیا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ایک خاندانی عورت. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو برائی سے بچنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو زنا مت کرو, فی الحال کسی کی باندی سے نکاح کر لو. اب باندی سے نکاح کرنے میں کتنے نقصانات تھے. ہے کسی کی باندی, خدمت اس کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتی. تو عجیب سی شادی ہو رہی ہے نا, یعنی آپ کی بیوی ہے مگر قبضہ کسی اور کا. لیکن قرآن نے کہا کہ زنا سے بہتر ہے کہ یہ کر لو, زنا سے پھر بھی کیا یہ بہتر ہے. آج باندیاں نہیں ہیں, لیکن ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو باندیوں جیسی ہوتی ہیں, جن کو لو لیول سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. تو آج بھی یہ حکم ہے, او بھائی آپ کیوں اپنے لیول کی, آپ کو اگر کوئی عورت نہیں مل رہی, رشتہ نہیں مل رہا, آپ کی تنخواہ کم ہے, آپ کے وسائل کم ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی کسی غریب ترین لڑکی سے نکاح کر لو. لیکن یہ جب ہی ممکن ہے جب مرد کے پاس ایک اور شادی کا آپشن ہو, اور وہ اسلام نے دیا ہے کہ فی الحال اس سے کر لو, بعد میں کسی خاندانی سے کر لینا. یہ جو ایک شادی والا نظام ہے نا, اس میں قرآن کے اس حکم پر عمل ممکن نہیں ہے. انسان کہتا ہے میں گزارے کے لیے فی الحال اس سے نکاح کر لوں, لیکن دوسری کا تو میرے پاس آپشن ہے ہی نہیں, تو میری تو پھر آگے نسل, آگے اولاد, میرا خاندان. کیونکہ انسان اپنے لیول میں جب نکاح کرتا ہے نا تو اس سے دل بہلاتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, پھر آگے اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, ان سب چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قربانی کا بکرا جو سال میں ایک دفعہ خریدا جاتا ہے, اس میں کتنی تگ و دو کی جاتی ہے. کیوں آپ کو پتہ ہے, سال میں صرف ایک بار 10 بکروں کے آپشن ہوتے ہیں نا, پھر آدمی کہتا ہے چل یہ 4-5 تو غریبی میں آڑے ترچے لے آ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک خاندانی قسم کا بھی رکھ لیں گے. تو بیوی جو زندگی میں ایک ملے گی, اس میں انسان کیسے کم پہ راضی ہوگا؟ طلاق یافتہ یا بیوہ یا کم تر پہ کیسے راضی ہوگا میرے بھائی؟ طلاق یافتہ بیوہ کم تر نہیں ہوتی, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے اسلام نے اس کا حل یہ رکھا ہے کہ مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نکاح میں اپنے معیار کو گرائے گا. صحابہ نے گرایا اپنے معیار کو, بھائی فی الحال کسی کی باندی سے نکاح کر لو یار, چلو زنا سے تو بچ جائیں گے نا, پھر بعد میں کر لیں گے کسی, جب وسائل آئیں گے. وسائل آتے دیر تھوڑی لگتی ہے. جتنے غریب آپ ابھی ہیں کل ضروری تھوڑی اتنے ہی رہیں, کل پیسہ آئے گا. ایک وقت کے بعد انسان کے پاس وسائل آتے ہیں نا, جب وسائل آئیں گے تو کسی نخروں والی سے بھی کر لیں گے. ابھی انڈے والے برگر والی سے کریں گے, کل پیزے کے پیسے آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پیزے والی سے بھی کر لیں گے. لیکن ایک نکاح والے نظام میں اس پورے سیٹ اپ کو کیا کر دیا ہے, برباد. بس اتنا ہی کہوں گا اس موضوع پر میں دوبارہ. رمضان ہے بھائی, کچھ اللہ کا خوف کرو یار, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ آیت آ گئی تھی تو اس کی تشریح کرنا ضروری تھی, اس لیے میں نے یہ تشریح کی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. سورہ نساء چل رہی ہے اصل میں یہ نا, اس میں اللہ نے خواتین کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے ہیں. جو ہم 5واں پارہ پڑھ رہے ہیں نا, یہ سورہ نساء, اس کا نام ہی نساء, نساء عورتوں کو کہتے ہیں. تو اللہ نے سورت کا نام ہی کیا رکھا, عورتیں. اب دیکھو یہ جو زیادہ شادیوں کی بحث ہے نا, یہ اللہ نے سورہ نساء میں ڈالی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ عورت کے فائدے کے لیے بولو نہیں ہے. اور عورتیں اس سے چڑھتی ہیں, کیا 4 شادیاں ہر 4 دن کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں.
مردوں کو تو پھنسایا جا رہا ہے اس میں، جنہوں نے کی ہے ان کے حالات جا کے دیکھو. تو یہ عورت کے فائدے کے لیے اللہ اس 4 شادیوں کا تذکرہ سورہ نساء میں کرتے ہیں. اس سورت کا نام ہی عورت ہے، یعنی عورت کے حقوق. تو بہت کثرت سے اللہ نے اس میں عورت کے حقوق بیان کیے. اور اللہ نے اس سورت میں کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اگر ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کی حفاظت کرے گا. اللہ نے فرمایا اگر اس میں سے ایک لقمہ بھی تم نے کھایا تو سمجھ لو جیسے آگ کے انگارے کھا رہے ہو، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، چھوٹی بچی کی وراثت یا بچہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان کے مال کی حفاظت کرو. بالغ ہوتے ہی ان کو مال مت پکڑاؤ، اس وقت مال ان کے حوالے کرو جب ان میں پیسے کو سمجھنے کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے. اگر بالغ ہوتے ہی ان کو مال پکڑا دیا تو جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کو کوئی انگوٹھے دے کے پورا پیسہ لے کے بھاگ گیا تھا، حالانکہ وہ تو بڑے ہو چکے تھے. ایسے ہی چھوٹے بچہ ابھی 14-15 سال کا، بالغ تو ہے وہ 15 سال کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ان ناسمجھ بچوں کو وراثت کا مال ہاتھ میں مت پکڑاؤ، اس لیے کہ کل کوئی سبزی والا آئے گا، بلکہ سبزی والا کیا، ان کو تو خاندان والے ہی کھا جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. 15 سال کے بچے کو 2 لاکھ روپے پکڑا دو آپ، پہلے تو بڑا بھائی کھا جائے گا، کہے گا یار مجھے دو ذرا میں انویسٹ کرتا ہوں، اپنے کام میں لگائے گا. وہ چاچا آ جائے گا، ماموں آ جائے گا، پھپھو آ جائے گی، سب کھا جائیں گے قرضے کے نام پہ. اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کرو. کیسا دیکھو اسلام مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. 1 روپیہ بھی کھایا نا آنکھ کے انگارے کھا رہے ہو، حفاظت کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کیا علمی بلاغت ہے. فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، 15 سال کے ہو جائیں تو فوراً حوالے نہ کرو. ان آنستم منہم رشدن، دیکھو یہ سمجھدار ہے یا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے کہا نکاح کی عمر کو تو بالغ ہوتے ہی پہنچ. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے. نہیں آ رہی بات؟ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اللہ کہتے ہیں جب بالغ ہو جائے نا، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی وہ تو 15 سال میں پہنچ گئے. پیسہ اس وقت نہیں پکڑانا. پیسہ اس وقت، پیسے کے لیے صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے، نکاح کے قابل ہونے کے لیے بالغ ہونا اللہ کی نظر میں کافی ہے. فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی. فرمایا پیسہ مت پکڑاؤ. پیسہ اس وقت پکڑاؤ، سوال پیدا ہو جب نکاح کے قابل ہو گئے تو پیسہ بھی پکڑا دو. تو میں تو نکاح کر کے بھی اس قابل نہیں ہوا تھا کہ مجھے پیسہ پکڑایا جائے. نکاح کے قابل تو ہونا، میرے تو بچے پیدا ہو گئے تھے جب میں نے پیسہ پکڑا کے برباد کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، دیکھو اگر بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، اس کو اب چونا لگانا آسان نہیں ہے، اس کو پتہ ہے پیسے کی کیا ویلیو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اللہ رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں پورا پیسہ اس کے ہینڈ اوور کرو. وَأَشْهِدُوا، اور لوگوں کو گواہ بھی بنا دو کہ بھائی لوگ خاندان والوں کو بتاؤ دیکھو میرا چھوٹا بھائی تھا یا میرا بھتیجا ہے، میری بھتیجی ہے، بچی ہے، بچہ ہے، جو بھی اب سمجھدار ہو گیا ہے، اس کے اتنے روپے بنتے تھے، یہ دیکھو آپ لوگ گواہ رہو، میں 1-1 روپیہ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں تاکہ مجھ پر انگلی نہ اٹھے. آج ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، بڑا بھائی کھاتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو بھائی، مجھ پہ شک کرتے ہو کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دے گا، سب کو گواہ بنائے گا، کل مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لیکن بڑا بھائی کہتا ہے میں اتنا نیک ہوں، مجھے پہ انگلی کون اٹھائے بھائی، مجھ سے پوچھنے والا کون ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، پڑوسیوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، پولیس کیوں انوالو ہو رہی ہے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں؟ پیسوں کے معاملے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کیا ہونے چاہیے، اس میں 1 نمبر ہی، کل انگلی نہ اٹھے تمہارے اوپر، اس کو ہینڈ اوور کرو، گواہ بناؤ لوگوں کو. اور اللہ نے فرمایا اللہ کفا باللہ حسیبا، اصل حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. تو پیسے کے معاملے میں اسلام میں بہت ایکوریسی ہے میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے نکاح کے لیے تو بلوغت کی قید لگا دی، پیسوں میں تصرف کے لیے کہا کہ ابھی نہیں، جب تک سمجھدار نہ ہو جائے، معاشرے کو چل پھر کے دیکھے، اس کو پتہ چلے کہ بٹ کوائن کیا ہوتی ہے، اور جناب کہاں بحریہ ٹاؤن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، اور مفتی صاحب کو سبزی والے نے چونا کیسے لگایا تھا. ٹھپوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
انگوٹھے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ سب چیزیں سمجھ جائے گا, بیان بھی ہمارا سن لے گا. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی دولت اس کے حوالے کرو, اب اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, اتنا سمجھدار ہو جائے تاکہ مال ضائع نہ ہو. تو پیسے کے لیے تو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ سمجھداری. نکاح کے لیے بالغ ہونا کافی ہے, سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسہ حاصل کیا جاتا ہے مزید پیسہ کمانے کے لیے, اس کے لیے کھوپڑی میں دماغ اور تجربہ ہونا ضروری. جبکہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ 15 سال میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. جیسے جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا, تو روٹی کھانے کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے, یہ پیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوری کرنی پڑے گی. ایسے ہی جب کوئی لڑکا 15 سال کا ہو گیا, بالغ ہو گیا, اب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے لیے بیوی کا انتظام کیا جائے. اگر نہیں کریں گے اس کی باڈی کے ساتھ زیادتی ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سمجھدار ہی نہیں ہے تو بیوی تو آ جائے گی, مگر حقوق کیسے ادا کرے گا؟ سمجھدار نہیں ہے نا, حقوق کیسے ادا کرے گا؟ وہ حقوق ایسے ادا کرے گا کہ حقوق کے لیے, حقوق کی ادائیگی کے لیے سمجھدار ہونا کافی نہیں ہے, محبت کا ہونا ضروری ہے. نہیں آ رہی بات؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا, سمجھدار نہ بھی ہوں, اس کو روکنے کے لیے اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں. اس عمر میں جب اس کی شادی ہوگی, اس کو بیوی سے ایسی خاندانی محبت ہوگی, ایسی, کیونکہ یہی عمر محبت کی ہے. اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں, محبتیں. راحت اندھوری بڑے زبردست شاعر ہے نا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایک شاعری سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ عشق, وہ اپنی بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں 60-65 سال کا ہو گیا, اس عمر میں بھرپور عشق ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, میں حیران ہو گیا, یار یہ کیسی باتیں کر رہے, اس عمر میں تو عشق ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس عمر میں بھرپور عشق اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں صرف عشق ہی ہوتا ہے, اور کچھ بھی, اور کوئی جذبات, عشق کے ساتھ کوئی نیگیٹو جذبات ہوتے ہی نہیں. پاکیزہ محبت کی انتہا ہوتی ہے اس عمر میں. تو 15 سال کی عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, عشق والی عمر ہے, حقیقی عشق والی عمر. اس میں بچے کی شادی ہو جائے گی نا, سمجھدار ہو بھی نہ ہو, وہ بیوی سے اتنی محبت ہو کہے گا بھائی یہ نہیں بھاگ جائے گا کہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بھاگ, تو اس کا باپ بھی حقوق ادا کرے گا اس کے. تو اسلام دین فطرت ہے نا, وہ باتیں کرتا ہے. یہ تو قوم نے بنا دی ہے, نکاح کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اصل میں ایکچولی حقوق بھی ہوتے ہیں. بیوی جب آئے گی تو کھلانا بھی پڑے گا, اس کی روٹھ گئی تو منانا پڑے. بھائی یہ بڑی عمر میں یہ کام نہیں ہوتے. بڑی عمر میں روٹھ گئی, بھاڑ میں جا یار, جان چھوڑ, ماں کے گھر جا کے رہ وہاں. دیکھتے نہیں کیسے کیسے وہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں نا, ایسے ٹک ٹاک پہ آتے ہیں اس طرح کے کہ وہ بیوی جا رہی ہے میکے, شوہر رو رہا ہے, ہائے کیوں جا رہی ہو, جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی ناچ رہا ہے کھڑے ہو کر. یہ بالکل حقیقت ہے, ناچ رہا ہے ایک دم, بیوی آ گئی دروازہ کھول کے دیکھ لیا. ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں نا ایسے, وہ بالکل صحیح عکاسی کی ہے معاشرے کی. لیکن 15 سال کی عمر میں اگر وہ بیوی گھر جائے گی تو جانے نہیں دے گا. تو اس لیے نکاح کی عمر 15 سال ہے, بزنس کی عمر 15 سال نہیں ہے. اس کے لیے تجربہ چاہیے. معاشرے میں چلو, مارکیٹیں دیکھو کیا کیا چل رہا ہے بھائی, سب تمہیں الو بنائیں گے اور پیسے لے کے تم سے جائیں گے. کوئی کہے گا مجھے دو, میں اتنے پیسے وہاں لگا دوں گا, میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا, اور 2-4 دن دے گا, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ بالغ لڑکا ہو جائے یا لڑکی, لڑکی کا بھی یہی حکم ہے, لڑکی کا پیسہ بھی اس کے حوالے کرنا ہے, یاد رکھو. اور آخری سمجھداری کی عمر پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ امام ابو حنیفہ پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے, انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا. کیونکہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ جو بچہ یا لڑکا یا لڑکی کے جو وارثین ہیں نا, وہ اس کا پیسہ غصب کر کے بیٹھ جائیں, اور وہ یہ کہیں 40 سال میں بھی کہیں کہ یہ ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے. اس کا خطرہ تھا نا بھائی, سمجھداری, کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں کہ یہ سمجھدار ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں سمجھداری کی جو آخری حد ہے نا 25 سال ہے. 25 سال کے بعد وارث اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی سمجھدار نہیں ہوا, تو ان کا بیان معتبر بولو نہیں ہوگا. بڑا بھائی کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ابھی 30 سال کا ہے, چھوٹا بھائی وراثت مانگ رہا ہے, 2 بھائی. بڑا بھائی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ جب تک سمجھدار نہ ہو جاؤ نہ دو, تو تم ابھی 30 سال کے ہو, چونکہ سمجھدار نہیں ہو لہذا میں نہیں دے رہا. تو یہ ظلم کا خطرہ تھا نا. تو اس لیے امام صاحب نے اس کی حد بیان کر دی کہ 25 سال آخری عمر ہے, اس کے بعد وارثوں کا یہ بیان معتبر
نہیں ہے, اب دینی پڑے گی, لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, کیونکہ بہنوں کی وراثت بھائی کھا جاتے ہیں, وہ دیتے نہیں, کہنے ابھی تو بچی, ابھی تو سمجھ, بھائی 25 سال آخری حد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 25 سال وہ حد ہے کہ جس میں اگر انسان بر وقت نکاح کرے, بر وقت اولاد ہو, تو دادا بن سکتا ہے, وہ عملی طور پر کیا بن سکتا ہے, وہ دادا. تو ایک ایسی عمر جس میں انسان دادا یا نانا بن سکتا ہو, اس میں بھی یہ کہنا کہ ابھی یہ سمجھدار نہیں ہوا ہے, تو یہ بیان آپ کا معتبر نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت سے گھروں میں وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی, لڑکیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں, ترستی رہتی ہیں, بڑھاپے میں جا کے مکان بیچ کے ان کو وراثت دے رہے ہو. اللہ کے بندو, ساری زندگی انہوں نے سوکھے پاپے کھا کے گزارا کیا ہے, جوانی میں جو عیش انسان کر سکتا ہے پیسے سے وہ تو کیا نہیں, اب بڑھاپے میں کیا کرے گی بیچاری وہ. تو یہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو پیسوں کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو, 1 نمبر ہونا چاہیے آپ کو. اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جائے اس کے یتیم بچوں کا خیال کرو. رشتہ داروں کو حکم دیا جا رہا ہے, آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, بھابھی کو گھر سے نکال دیتے ہیں. بہت ہو رہا ہے بھائی, اب تم جاؤ بچوں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں, سانسیں رخ چینج کر لیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں سوچو, اگر اس کے بجائے تمہاری موت ہوئی ہوتی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو تم پہ کیا گزرتی. یہ تو اس کی موت ہوئی ہے, تمہاری بھی تو ہو سکتی تھی. تو کیوں ایسا معاشرے میں کردار کر رہے ہو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو. تو اپنے خاندان میں, معاشرے میں یہ رواج بنانا چاہیے کہ جس کے بھی یتیم بچے ہوں گے, ہم میں سے کوئی بھی مرا تو دوسرے ان کے بچوں کو سینے سے لگائے گا تاکہ تمہیں بھی تحفظ ہو. بھائی میں بھی تو مر سکتا ہوں نا. آج کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, آج اگر وہ مر گئے مجھے پتا ہے ان کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روڈ پہ رلتے پھریں گے وہ بیچارے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان یتیم بچوں کے بارے میں اسی طرح سوچو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں, تم بھی مر سکتے ہو. تو اس کی کوشش کریں اپنے خاندانوں میں یہ رواج دیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے, بھابھی کا خاندان میں نکاح کروائیں اس کا, تاکہ اس کے بچے نہ رلیں. پہلی شادی والا نہیں مل رہا, دوسری والی کو پہنائیں, وہ پہنا دیں دوسری والی جو دوسری کر رہا ہو. بولو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, بچے رل جائیں گے بھائی. ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 18 سال میں لڑکے نے شادی کی, لڑکی کی عمر بھی 18 سال, 3 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں, لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے. 23-24 سال کا لڑکا. اب اس کی بیوی کی شادی کی عمر ہے, لیکن 25 سال ہو گئے اس کی بیوی نے ایسے ہی گزار دیے دیور کے ساتھ گھر میں. کیونکہ وہ بیچاری جو 23-24 سال میں بیوہ ہوئی نا, وہ کہتی ہے میں اپنی شادی کی فکر کروں یا اپنی بچیوں کی فکر کروں. 20-25 سال اس لڑکی نے اپنے چھوٹی بیٹیوں کو پالا ہے, اور گھر میں اسی دیور کے ساتھ رہ کر. دیور چونکہ شادی شدہ ہے, تو یار جب وہ رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے اور اس کی بچیاں تمہاری بھتیجیاں بھی ہیں, تو کیا جا رہا ہے 2 لفظ نکاح کے 2 بول پڑھنے میں, کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن اس ایک عورت کو ٹینشن سے بچانے کے لیے کہ جس پر سوکن آ رہی ہے, اس دوسری عورت کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا پورا, اس کا بھی اور اس کی بیٹیوں کا بھی. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں. اس کی جوانی برباد کر دی نا, کہ وہ کما بھی رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہے, پوری 20-25 سال اس نے اس طرح گزار دی, ساری شوہر کے بغیر جوانی پوری گزار دی اس نے, اور اپنے بچوں کے لیے جاب کرتے ہوئے. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ اسی گھر میں, یہ پرانا واقعہ, میں تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت, کہ بھائی یہ اسی گھر میں رہتی ہے, ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے, کمانے جاتی ہے, تو کیا جا رہا ہے یار, یہ جو ہے نا ایجاب و قبول کر کے اس کو اس کی بیوی بنا دو, تاکہ یہ بچے اس کے کسٹڈی میں آ جائیں اور یہ بھی برائی سے بچ جائے گی. مگر ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. وہ اس ایک عورت کے غم کو تو دیکھتا ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, وہ اس کے غم کو نہیں دیکھتا جس کو ساری زندگی اکیلے بغیر کسی سرپرست کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, جبکہ ابھی اس کی اپنی خود کی شادی کی عمر تھی.
بہت مشکل ہے بھائی, نہیں مانو گے. جب تک اسلامی حکومت نہیں ہو نا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو اور میں خلیفہ نہ ہوں, اس وقت تک, جب تک طبیعت سے دھنائی نہ ہو, اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. چلو آگے چلتے ہیں. یہ جو میں نے کہا نا چلو آگے چلتے ہیں, ایک لطیفہ یاد آیا مجھے اس پہ. ایک آدمی نے آپ کو اتنی بڑی دھمکی لگا کے بولا چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی تیجا 40واں نہیں کرتا تھا. لوگوں نے کہا تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, تو تیسرے دن لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا, ورنہ لوگ تانے دیں گے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, باپ سے محبت نہیں ہے, کنجوس آدمی ہے. اس نے کہا یار یہ رسم میری کھوپڑی میں آتی نہیں ہے, میرے ابا کا انتقال ہوا اور میں پبلک کو کھانا کھلاؤں. کھانا تو شادی بیاہ پہ ولیموں پہ ہوتا ہے, لیکن لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, لوگ تانے دیتے. اس نے پھر بلا لیا پبلک کو, سب کو بلا لیا, سب بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے نا, کور میں بریانی بنائے اس نے. اب جیسے ہی لوگ کھانے پہ ٹوٹنے لگے, اس نے کہا اسٹاپ, 1 منٹ میری بات سنو پھر کھا لینا. اس نے کہا اپنی بھڑاس تو نکالو نا کم بختوں کو, پھر بھلے کھاؤ. اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا, میں بہت غمزدہ ہوں, میرے منہ میں تو دال کا نوالا بھی نہیں اتر رہا, اور تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر میں قورمے کھانے کے لیے آ گئے ہو, چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ سناؤں مزہ آتا ہے. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرے حلق میں سوکھا نوالا بھی نہیں اتر رہا, اور تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر میں قورمے پھوڑنے کے لیے آ گئے ہو, چلو بسم اللہ کرو, بسم اللہ کھاؤ. میں منع کب کر رہا ہوں, کھاؤ. تو یہی اسٹائل ابھی میرا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں ڈنڈے مار مار کے, میں چلو بسم اللہ کرو آگے چلتے ہیں. ہم کر نہیں سکتے نا ہم, اور کیا کریں, کر نہیں سکتے ہم, بس باتیں ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے. تو شکر کرو میں پولیس میں نہیں ہوں, بس اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. تو وہ حضرت ہمارے یہ واقعہ سنا کے کہتے تھے کہ وہ لوگوں نے بوٹیاں منہ کے قریب لے کے بولا, واپس رکھی, بولا کم بخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے اب. حضرت فرمایا کرتے تھے میرے شیخ کہ یہ پرانے لوگ تھے, عزت دار لوگ تھے, ان کے منہ سے حلق میں نوالا نہیں اترا. فرمایا آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کر کے تانا دے چلو بسم اللہ کرو, تو لوگ پھر بھی کھائیں گے. اور کہا کہ اگر یہ ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نوالا نکالے گا نا تو اس کا ہاتھ بھی چبا کے کھا جائیں گے, بولیں گے ہم کھانا چھوڑ نہیں سکتے, دنیا چھوڑ دیں گے, کھانا نہیں, مردوں کے کھانے نہیں چھوڑتے یار. خیر چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم آگے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ یتیموں کا خیال کیا کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو, تم بھی مر سکتے ہو, تو معاشرے میں ایسا کلچر پروموٹ کرو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کو بھی لوگ سینے سے لگائیں, رلتے نہ پھرے معاشرے میں. یہ کلچر, لیکن فیملی پلاننگ والوں نے پورے کلچر کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بچہ جب گھر میں آئے گا تو آپ کا خرچہ بڑھے گا, غربت بڑھے گی. تو اپنے بچے لوگ پالنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بیوہ عورتوں سے نکاح کر کر کے ان کے یتیم بچوں کو کون پالے گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کا زہر ہے جو انہوں نے ہمارے جسموں میں گھول دیا ہے. پہلے الٹا ہوتا تھا, حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ ان کو کون پالے گا, سب کہہ رہے ہم پالیں گے. یہ کلچر تھا اس دور میں. تو حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا. آج کیا ہوتا ہے, یہ ٹینشن مجھے نہیں دو, کسی اور کو پکڑا دو. ہاں جو بے اولاد ہو وہ تو لے لیتا ہے, جس کی اولاد ہو وہ عام طور پر نہیں لیتا. تو یہ کلچر معاشرے میں پروموٹ کریں اس کو کہ بھئی پالیں بچے, ثواب ملتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی آگے ہم جلدی سے 2-3 حکم بیان کر دوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں اللہ نے وراثت کے حکام بہت تفصیل سے بیان کیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے, تم جب مر جاؤ گے تو بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو آدھا ملے گا. کیوں, اس میں کیا حکمتیں بتا چکا ہوں. پھر اللہ نے آگے حکم بیان کیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیویوں کا اگر اِنَّا لِلَّهِ ہو جائے تو بیوی کی وراثت میں تمہیں آدھی وراثت ملے گی. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, بشرطے کہ اس کے اولاد نہ ہو. دیکھو نبی امی تھے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, کیسے شاندار وراثت کے حکام بیان قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے. یہ نبی کے اپنے احکام نہیں ہیں, یہ تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تم اگر مر گئے تو تمہاری بیوی کو تمہاری کل وراثت میں سے 1/4 ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, بشرطے کہ تمہارے اولاد نہ ہو. اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا. پھر کتنا ملے گا, 8واں حصہ ملے گا. اب دیکھو بیوی مر رہی ہے تو آپ کو 1/4 مل رہا ہے اگر اس کے اولاد ہے, لیکن آپ مر رہے ہیں تو بیوی کو 1/4 کے بجائے 1/8 مل رہا ہے.
اس کو کم مل رہا ہے, آپ کو اس کی وراثت میں سے زیادہ. اول نظر میں یہ حکم لگے گا بڑا عجیب سا ہے بھائی, عورت کو کم دیا جا رہا ہے, آپ کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ زیادہ. اصل میں مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. مرد جب نکاح کرتا ہے نا تو ساری زندگی بیوی کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ نکاح. تو اگر اسلام اس کو وراثت میں کم حصہ دیتا تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ کہے کہ واہ مر گئی تو مجھے مل اتنا ہی رہا ہے جتنا اس کو مل رہا ہے, اور خرچے سارے کس کے ذمہ ڈال دیے؟ بولو, میرے ذمے. تو اس لیے اسلام نے یہ کیا کہ تاکہ مرد اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے اٹھائے. اور ویسے بھی جب وہ مری گئی تو آپ کو کم ملے یا زیادہ ملے اس میں عورت کو تھوڑی نقصان ہے, اور جتنا آپ کو ملے گا وہ آپ کے مرنے کے بعد اسی کی اولاد میں چلا جائے گا نا, واپس کہاں چلا جائے گا؟ اس کی اولاد کی طرف چلا جائے گا. اچھا بھائی, اسی میں اللہ نے حکم دیا, بس بہت لمبا بیان ہو گیا ہے, بس 2-4 احکام. اس صورت میں جہاد بہت زیادہ بیان ہوا ہے, خواتین کے حقوق بیان ہوئے, اور دوسرا موضوع بہت زیادہ جو بیان ہوئے وہ کیا؟ جہاد. منافقین کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جہاد سے جان چھڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ان سے کہا فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جہاد فرض ہوا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال, اور اللہ سے کہنے لگے اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لڑنے کا یہ کیا کیسے کیا کام دے رہا ہے تو ہم کو ہے بھائی؟ یہ لڑنے وڑنے کی باتیں اللہ تو ہم سے کیوں کر رہا ہے کہ جنگ میں جا کے لڑو؟ اور پھر آگے کہنے لگے لولا اخرتنا الی اجل قریب, اے اللہ تو ہمیں تھوڑے دن زندہ رہنے کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل, اے نبی ان سے کہہ دو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, تھوڑے دن زندہ رہ کے بھی وہی ہوگا جو ابھی مر کے ہوگا. اس طرح زندگی سے بہت زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص طور پر ہمارے جو بارڈر پہ فوجی ہیں نا, لڑنے والے, ان کے لیے یہ آیتیں ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت, جو بھی جہاد کر رہا ہے سب کے لیے, تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا کرے گی. تو اس لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت سے مت ڈرا کرو. اور اتنی زبردست آیت اللہ نے اس میں نازل کی ہے, اللہ نے فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, جب میدان جنگ میں کسی قوم سے ٹکراؤ ہو جایا کرے نا, بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم اس آیت کو پڑھنے میں, بڑا مزہ. کبھی کبھار دل چاہتا ہے کاش ہم میدان میں ہوتے اور پھر یہ آیت پڑھ رہے ہوتے. ویسے بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن اللہ بعض دفعہ آزمائش میں ڈال دیتا, بولتے اب پڑھ ٹھیک ہے نا, لیکن جذبہ تو آتا ہے نا, نالائق ہیں جذبہ تو آتا ہے نا. ایسا موٹیویٹ کیا ہے نا اسلام نے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو. فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, اے ایمان والو جب دشمن سے میدان جنگ میں الیک سلیک ہو جائے, ٹاکرا ہو جائے, تو بزدلی مت دکھایا کرو, سستی مت دکھایا کرو. کیوں؟ تم یہ سمجھتے ہو بہادری دکھاؤں گا تو زخمی ہو جاؤں گا نا. تو اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, تمہیں اگر زخم پہنچتے ہیں تو تمہارے مخالف کو بھی تو پہنچتے ہیں. یہ یک طرفہ لڑائی تھوڑی ہوتی ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون, کہا لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا, وہ اپنی حکومتوں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ حکومت مجھے یہ الاؤنس دے گی, میں اگر زخمی ہو گیا, میں معذور ہو گیا, میری پوری زندگی کا خرچہ اٹھائے گی. وہ حکومت جو ان کو بینیفٹس دے رہی ہے اس بیس پہ تم سے لڑ رہا ہے, اور تم سے رحمت کے وعدے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ, تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, دشمن کو خدا سے امیدیں نہیں ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے, اور تمہیں تسلی کون دے رہا ہے, موٹیویٹ کون کر رہا ہے؟ خدا. وہ تمہیں امیدیں دلا رہا ہے. کیسی کیسی امیدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن اللہ اس کے زخم کو تازہ کر دیں گے. اب دیکھو یہ عجیب انداز ہے, ہائی زخم تو ختم ہو جانا چاہیے نا, ہے بھائی, یہ کیسی نعمت ہے. اللہ اس کے زخم کو کیا کریں گے؟ جب قیامت میں اٹھے گا نا تو زخمی کر دیں گے اللہ اس کو. اب یہ کیسا انعام ہو رہا ہے بھائی. اگر اللہ یوں کہتے زخم جو لگے گا تو قیامت کے دن بالکل شفا ملے گی, ایسے ہی آؤ گے, نہ ایسے تھوڑی تمہاری عزت ہوگی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زخم سے خون بہنا شروع ہوگا اور اس کا رنگ خون کا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. یہ اللہ کیوں اس کو زخمی کر کے لائیں گے؟ عزت دینے کے لیے, پروٹوکول دینے کے لیے. یہ ہے جو میری راہ میں لڑا تھا اور اس نے اپنے آپ کو میری راہ میں زخمی کیا تھا. یہ ہے, اس سے اس کی عزت ہو, کتنے فخر سے آئے گا نا لنگڑاتا ہوا اور اس زخم کے ساتھ. تو اس خون میں اللہ مشک کی خوشبو پیدا کر دیں گے. اور بعض دفعہ یہ خوشبو اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. اللہ کی قسم, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے خود سونگھی ہے. ایسی کرامت جس پہ انسان کی عقل حیران ہو جائے, خود سونگھی ہے میں نے اپنی ناک سے. تو یہ بڑا اعزاز ہے مسلمان کے لیے. ہاں, ایسا نہ ہو کہ جہاد کے نام پہ کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا دے اور بم کہیں بھی جا کے رکھوا دے. اس دہشت گردی کا اسلام قائل, کیونکہ لڑکے جب جوش میں آتے ہیں نا جہاد, تو کہیں بھی جا کے پھٹنے کا ان کو شوق پیدا ہوتا ہے. یہ فرق کرنا کہ کہاں جہاد ہے حقیقت میں اور کہاں فساد ہے, یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے علماء, جو سنجیدہ علماء ہیں, ان سے پوچھا جائے. تو جو ہمارے لوگ ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کے تو جہاد ہونے میں کوئی شبہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کو بہت پسند ہے, تو صحابہ نے یہی تو لڑے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے, اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی, اور تھوڑے تھوڑے لوگ اتنے طاقتور لوگوں پہ غالب آئے. یہی چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, ارے تم زخموں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں اگر زخم پہنچ رہے ہیں تو ان کو بھی تو پہنچ رہے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو تمہارے دشمن کو نہیں ہیں. وہ لڑتے ہیں, وہ تو کس بیس پہ لڑتے ہیں؟ ان کے تو کوئی بیس نہیں ہے پیچھے مضبوط. کیا ملے گا ان کو؟ مر گئے تو کیا 21 توپوں کی سلامی ہوگی نا. اب آپ مجھے بتاؤ, کوئی غیر مسلم لڑتا ہوا مر جائے, ظلم کرتا ہوا, کسی مسلمان کنٹری پہ حملہ کیا اور یہاں اپنے دفاع میں ہم لڑ رہے ہیں, اور وہ مر گیا, اس کو پتا ہے میں ظالم ہوں, میں غلط ہوں. جہاد تو ظلم ہی کے خلاف ہوتا ہے نا. تو ظالم ہے, وہ مر گیا, تو کیا اس کو ملے گا؟ مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی, پریڈ ہوگی. اس کا اس قبر میں اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ باہر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہیں آ رہی بات. وہ کہے گا جب میں مر ہی گیا تو کمبختو جو مرضی کرنا ہے, میرا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اس کے لواحقین کو کروڑوں روپے بھی دے دیں تو اس کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے قربانی دی اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن یہاں اللہ خوشخبریاں دیتا ہے, تمہارے صرف آخرت میں نہیں دنیا میں دکھا دوں گا کہ کیسی تمہارے خون میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے مسلمان کو اللہ کی طرف سے بڑی امیدیں ہیں بھائی. تبھی مسلمان اللہ کی راہ میں جہاں لڑنے کا موقع ہوتا ہے بہادری سے لڑتے ہیں. اور غیر مسلم کے پاس موٹیویشن سوائے اسلحے کی طاقت اور تکبر اور طاقت کا روب, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اللہ نے بہت زیادہ جہاد کا حکم دیا. جہاد کا حکم سے مراد یہ کہ جو منافقین جہاد نہیں کرتے تھے اور جان بچا کے بھاگتے تھے, ان کو وعیدیں سنائی ہیں, اور صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو, کیونکہ بہت حملے ہو رہے تھے اس وقت, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ بدر. تو صحابہ اگر نہ لڑتے تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.